پہلے آپ نے یہ فرمایا لوگوں جس کو کوئی ضروری کام ہے، کوئی جلدی میں ہے، کوئی جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، جو بیٹھنا چاہتا ہے وہ بیٹھ جائے۔ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے۔ ہم بھی سنن کی پیروی کرتے ہوئے آپ تک یہ مسئلہ شیئر کر رہے ہیں۔ عید نماز فرض ہے لیکن خطبہ عید کا سننا فرض نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی جس طرح نماز فرض ہے ویسے خطبہ بھی فرض ہے، پھر دعا بھی فرض ہے۔ یہ غلط ہے، قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو میں نے حدیث پڑھی المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حضرات گرامی، اس کا مطلب یہ ہے جو احساس مجھے اپنے حقیقی بھائی کا ہے وہی احساس مجھے مسلمان کا ہونا چاہیے۔ پوری کائنات میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہ سارے ہمارے بھائی ہیں۔ رمضان سب سے بڑا ہمیں درس دیتا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کا احساس کرو، بھائی بھائی بن جائیں۔ پیسہ ویسا سب کچھ ہے، اللہ کا حکم مان کے ہم نے 15 16 17 گھنٹے کا روزہ رکھا، نہیں کچھ کھایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہ غریب، وہ یتیم، وہ مسکین، وہ بیوہ عورتیں جو بیچاری سارا سال اسی طرح بھوک پیاس میں رہتی ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ حضرات گرامی، پہلی نصیحت میں اپنے آپ کو اور آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ حضرات، اسلام نے ہمیں اسی طرح دوسروں کے لیے جینے کا بھی حکم دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا احساس اپنے بیویوں کا، بچوں کا کرتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ احساس دوسروں کا کیا کرتے تھے۔ احساس نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں، جتنا ہو سکتا ہے۔ میری سفارش سے کسی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میں سفارش کرنے میں کنجوسی نہ کروں۔ میرے 4 ٹکوں سے کسی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میں اس سے تعاون کرنے میں بخیلی نہ کروں۔ میری دعا سے، میرے مشورے سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، میں اس کو مشورہ دے دوں، میں اس کا بھلا کر دوں۔ حضرات گرامی، دوسری نصیحت جو میں اپنے آپ کو اور آپ احباب کو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نسبت کو دین کے ساتھ جوڑ لیں۔ دنیا یہ تو میرے رب نے دینی ہی دینی ہے۔ وہ انسان بھول میں زندگی گزار رہا ہے جس نے اپنی نسبت، اپنا جینا مرنا دنیا کو بنا لیا ہے۔ وہ بہت بڑی غلطی پر ہے۔
اپنی نسبت کو دین کے ساتھ ضرور طے کر لیں. خواہ ہمیں کسی مسجد کی صفائی ہی کیوں نہ کرنی پڑے، میری نسبت مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسجد نبوی کی صفائی کرنے والی ماں وفات پا گئی، فوت ہو گئی ہیں. صحابہ کرام نے اس مسئلہ کو، ماں کو ہلکا سمجھتے ہوئے راتوں رات دفنا لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہیں دی. صبح آپ تشریف لائے، پوچھا وہ ماں نظر نہیں آ رہی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی. صحابہ نے کہا وہ تو بیچاری رات وفات پا گئی، ہم نے ان کو رات ہی دفنا دیا تھا. فرمایا چلو مجھے اس ماں کی قبر پر لے چلیں. آپ علیہ السلام کو وہاں لے جایا گیا. آپ نے کھڑے ہو کر قبر پر جنازہ ادا کیا اور صحابہ نے پیچھے صفیں بنائی. حضرات گرامی، دین کے ساتھ نسبت یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ہمیں اپنی نسبت کو دین کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، قرآن کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، نماز کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. یا باغی الخیر اقبل، رمضان میں اعلان ہوتا تھا، ہماری ٹریننگ تھی، اے نیکی کرنے والے جلدی کر لے، متوجہ ہو جا نیکیاں کر لے. اللہ کی قسم رمضان کی ٹریننگ ہمیں سارا سال اسی طرح اس سے زیادہ نیکیاں ہمیں کرنی چاہیے. یا باغی شر اکثر، اے گناہ کرنے والے باز آ جا. تو یہ نہیں رمضان میں باز آ جا، نہیں، وہ تو ہماری ٹریننگ تھی. انشاءاللہ ہم اللہ کے گھر بیٹھ کر وعدہ کرتے ہیں یا اللہ سارا سال ہم گناہوں سے باز رہیں گے. آخری بات، کتنے مسلمان، ہماری مائیں، ہمارے چاچو ماموں رشتے دار، بہنیں بیٹیاں، دوست پچھلی چھوٹی عید میں ہماری خوشی میں شریک تھے، آج ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے. ممکن ہے اگلی عید میں میں نہ ہوں، ممکن ہے آپ میں سے کوئی اگلی عید کو نہ ہو. حضرات گرامی، عید تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہے. جس شخص کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں تو مسافر ہوں، پتہ نہیں رات بھی مقدر میں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جو لقمہ ہاتھ میں لیا ہے وہ آگے نکلنا اگانا مقدر میں ہے کہ نہیں، منہ میں ڈالنا مقدر میں ہے کہ نہیں. یہ برج کلاں ایک نوجوان مالٹا کھا رہا ہے، مغرب کا وقت ہے، مالٹا کھا رہا، رستے پر بیٹھا ہوا ہے، گاڑی ٹکرائی، وہ بیچارہ فوت ہو گیا. جب فوت ہوا، مالٹے کی کچھ کنو اس کے ہاتھ میں ہے، کچھ حصہ منہ کے اندر ہے. فوت ہوا، انگلی مار کے اس مالٹے کے تھوڑے سے حصے کو باہر نکالا گیا. حضرات گرامی، جب میرا اور آپ کا تصور اور ایمان، یقین یہ ہوگا کہ پتہ نہیں رات آنی ہے کہ نہیں. جس کو موت کا غم لگ جائے، آخرت کا غم لگ جائے، اللہ کی قسم دنیا اس کے لیے حقیر بن جاتی ہے. اے دنیا کو بہت بڑا مسئلہ سمجھنے والے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. رزق وغیرہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. ہمیں دین کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اسی مسئلے کا ایک اور حصہ، مثلا میری ماں پچھلے عید میں میرے پاس تھی، آج وہ اللہ کے پاس جا چکی ہے. میں اپنی ماں کو ملنا چاہتا ہوں. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 طریقے بیان فرمائے ہیں. پہلا طریقہ، خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے. میری ماں کی بہن، مجھے چاہیے کہ آج میں وقت نکال کے اپنی خالہ سے جا کے ملوں.
یہ تصور لے کر آج میری ماں ہوتی تو میں ماں کے پاس بیٹھتا، ماں کو خوش کرتا، ماں کو کھانے وانے کھلاتا۔ آج وہ اللہ کے پاس پہنچ چکی ہیں تو میں اپنی ماں کی بہن کے پاس جا کر بیٹھا ہوں، وہی خوشی، وہی لذت، وہی سکون مجھے انشاءاللہ میسر ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ، میری ماں کی سہیلیاں، اللہ اکبر، ان سے ملا جائے، سہیلیوں کو تحفے تحائف بھیجے جائیں۔ کیوں؟ یہ جی میری ماں کی سہیلیاں تھیں۔ اور تیسری بات، قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے، جب مرضی آپ جائیں، تو صرف جمعے کو دن جانا جو ہم نے مقرر کر لیا یہ سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کو جمعے کے ساتھ خاص نہیں کیا، یا کچھ اور دن جن دنوں میں مسلمان کجیاں ٹوٹیاں پڑھتے ہیں بس اس دن کو قبروں کے ساتھ خاص کر لیا، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ ہاں، آج عید کا دن ہے، خوشی ہے، آپ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں۔ ابو جی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، بہن بیٹی چلی گئی ہے، آپ جائیں، یعنی 12 مہینے جس دن مرضی جائیں۔ انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اندر احساس پیدا فرما دے، انسانیت ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ جس طرح ہم اپنے آپ کے لیے جیتے ہیں اسی طرح ہم غیروں کے لیے جئیں، غیروں کے لیے زندگی گزاریں، اور رشتہ داریوں کو قائم کرنا ہے۔ جو نہیں بولتا اس کو بلانا، رشتہ داری قائم کرنی ہے۔ یہ نہیں ابراہیم نہیں بلاتا تو میں بھی نہیں بلاؤں گا، نہیں، میں نہیں بلاتا تو میں تو بلاؤں گا۔ پھر جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے اپنے آپ کو ہم نرم کر لیں اور اپنی نسبت کو دین کے ساتھ اٹیچ کر لیں۔ ہم بہانے تلاش کریں میری نسبت دین کے ساتھ کیسے اٹیچ ہو سکتی ہے۔ آخری بات، جو ہمارے فوشدہ ہیں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جا کر ملا جائے، ان کی سہیلیوں سے جو ہماری ماں کی بہنیں بنی ہوئی تھیں ان تک تحفے تحائف بھیجے جائیں، وہی ماں کی لذت ہمیں ملے گی۔ اور ماں کی قبر پر جایا جائے، باپ کی قبر پر جایا جائے، دعا مغفرت کی جائے، انشاءاللہ ہمیں ایک ایمان کی مٹھاس ملے گی، لذت ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے روزے، ہماری نماز عید قبول فرمائے، ہمارے صدقات قبول فرمائے۔ جو ہمارے عزیز و قارئ وفات پا چکے ہیں اللہ سب کو معاف فرما، اور جو زندہ ہیں ہمارا زندگی گزارنا اسلام کے مطابق کر دے، اور ہمارا بھی خاتمہ ایمان کے ساتھ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔